بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و اسلام چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 541 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے، لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا۔ نماز مغرب کا وقت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ابو منصال نے کہا کہ آدھی رات تک مؤثر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور معاذ نے کہا کہ شیبہ نے فرمایا کہ پھر میں دوبارہ ابو منصال سے ملا تو انہوں نے فرمایا یا تہائی رات تک۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 542 ہے، جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 543 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر 7 رکعات ایک ساتھ اور 8 رکعات ایک ساتھ پڑھی۔ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں۔ ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو۔ جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 544 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرے میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 545 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرے ہی میں تھی، سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 546 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام مالک اور یحییٰ بن سعید شعیب رحم اللہ اور ابن ابی حفصہ کے روایتوں میں ظہری سے والشمس قبل ان تظاہر کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی اوپر نہ چڑھی ہوتی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 547 ہے، میں اور میرے باپ ابو بردہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کی نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینے کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج ابھی بھی تیز ہوتا تھا۔ سیار نے کہا کہ مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز میں جسے تم اتما کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے، اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریبی بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 548 ہے، ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے
اور اس کے بعد کوئی بنی عمرہ بن عوف قباء کی مسجد میں جاتا تو ان کو وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 549 ہے، ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اے مکرم چچا، یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ فرمایا کہ عصر کی، اور اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 550 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز اور روشن ہوتا تھا، پھر ایک شخص مدینے کے بالائی علاقے کی طرف جاتا، وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا۔ ظاہری نے کہا کہ مدینے کے بالائی علاقے کے بعض مقامات تقریباً 4 میل پر یا کچھ ایسے ہی واقع ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 551 ہے، ہم عصر کی نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد کوئی شخص قباء جاتا اور جب وہاں پہنچ جاتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 552 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ محمد میں جو یتر کا لفظ آیا ہے وہ وطر سے نکالا گیا ہے۔ وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے دین و اسلام چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔